مجھے محبت کی تمنا تھی اور وہ تمنا کی محبت تھا، اور تمنا مجھے جان سے پیاری تھی۔ ہم تینوں محبت کے اس مثلث کے تینوں کونوں پر کھڑے اپنی اپنی محبت نبھا رہے تھے اور قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کہ میری محبت کی تمنا پوری ہوتی ہے یا تمنا کی محبت کو اس کی منزل ملتی ہے۔ ہم تینوں ہی کزن تھے۔ تمنا میری خالہ کی بیٹی تھی اور وہ یعنی مراد تمنا کے تائی کا بیٹا تھا۔ ہم سب کے گھر ایک ہی گلی میں تھے۔ ہم بچپن ہی سے آپس میں دوستوں کی طرح رہتے تھے، اکٹھے اسکول جاتے تھے، مل کر کھیل کودتے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہن بھائی اور دوسرے کزن بھی کھیلتے تھے۔ ہم سب مل کے لڑکوں اور لڑکیوں والے کھیل کھیلتے تھے۔ بچپن تھا اس لیے جنس کی بندشوں سے آزاد تھے۔ کھیلتے تو ہم 10-12 بچے تھے، مگر خاص دوستی ہم تینوں کی تھی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ لڑکی ہونے کی وجہ سے میں اور تمنا ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دوستی رکھتی تھیں۔ مجھے تمنا اپنی تمام کزن میں سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی اور وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی۔ ہم دونوں مل کے پڑھتی لکھتی تھیں۔ ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ اکثر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے گھر سو بھی جایا کرتی تھیں۔ اسی طرح کھیلتے کودتے ہنستے ہنساتے بچپن گزر گیا۔ بچپن کے بعد جوانی آئی تو ساتھ ہی کئی پابندیاں بھی لائی۔ کچھ ہم میں شرم و حیا نے بھی ڈیرے ڈال لیے۔ اب ہم سب کزن آپس میں بچپن کی طرح کھیلتے کودتے نہیں تھے اور نہ ہی بے تکلفی سے ملتے اور بات کرتے تھے جیسے بچپن میں کرتے تھے۔ جوانی اپنے ساتھ کئی ایک ارمان بھی لے کر آتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ارمانوں کا طوفان لے کر آتی ہے۔ جوانی کی اپنی ہی کہانی ہوتی ہے جو بڑی مستانی ہوتی ہے۔ جوانی کی اپنی ہی رت ہوتی ہے جو بڑی سہانی ہوتی ہے۔ مگر جوان ہوتی اولاد اور خاص طور پر جوان ہوتی بیٹیوں کے ماں باپ کو کبھی کچھ تو کبھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں جوانی کی طغیانی ان کے بچوں کو کسی نادانی کی طرف نہ لے جائے اور بچوں کی نادانی سمندر کا پانی بن کر ان کی عزت کی کشتی کو نہ ڈبو دے۔ اس لیے وہ اپنی آنکھیں اپنے کان کھلے رکھتے ہیں، سوتے ہوئے بھی اپنی جوان ہوتی اولاد سے بے خبر نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم سب کے والدین نے ہم سب کزن کے ملنے جلنے پر بات چیت کرنے پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی تھی، مگر ہم پر ایک نگران کی طرح نگاہ رکھتے تھے، وقت اور جگہ کا بھی نوٹس لیتے تھے۔ مگر یہ جوانی جو تحفے اپنے ساتھ لاتی ہے، ان میں سب سے بڑھ کر اور سب سے اہم تحفہ محبت ہوتی ہے، جو چپکے سے کسی کے دل میں اپنا رین بسیرا کر لیتی ہے، اور جب بندے کو پتہ چلتا ہے تب تک تو یہ دل میں گھر کر چکی ہوتی ہے۔ مجھے بھی جوانی آنے کے بعد بہت بات پتہ چلا کہ میں تو مراد کو شاید بچپن سے ہی چاہتی تھی، مگر اس محبت کا احساس اب جا کر ہوا تھا۔ یہ محبت بھی بڑی فرض شناس اور اصول پرست ہوتی ہے۔ اسی لیے تو جب تک جوانی نہیں آتی یہ پردہ شہود کے پیچھے سکون سے پڑی رہتی ہے، پھر جیسے جوانی آتی ہے یہ فوراً پردہ شہود ظاہر ہوتی ہے اور دلوں کو بے قرار اور اضطراری سے بھر دیتی ہے۔ مجھے بھی اپنی بے قراری اور بے چینی سے پتہ چلا کہ مجھے مراد سے محبت ہو گئی ہے، بلکہ کب سے ہو چکی ہے۔ جب میں مراد سے ملتی تو اسے دیکھنے سے مجھے سکون ملتا، میرے دل کو کچھ قرار ملتا، اور جب وہ چلا جاتا تو میری بے قراری انتہا کو پہنچ جاتی۔ میں اب اپنی اس محبت کا اظہار مراد سے کیسے کروں؟ اس سوال نے مجھے اور زیادہ بے چین کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک پریشانی تب ہوئی جب تمنا نے مجھے بتایا کہ وہ مراد کو بہت چاہتی ہے، اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر تو میری حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی بے گناہ کو فوری طور پر موت کی سزا سنا دی جائے۔ میں محبت اور دوستی کی کینچی کے بیچ میں کسی خستہ حال کپڑے کی طرح آ گئی تھی جس کے نصیب میں اب 2 ٹکڑے ہونا لکھا جا چکا تھا۔ محبت نے میرا ہاتھ کھینچا اور کہا کہ تو بھی تمنا کو اپنے دل کا سنا کر اسے بھی اس امتحان میں ڈال دے جس میں تو خود پڑ گئی ہے، اور دیکھ کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اس لمحے دوستی نے میرے دل پر دستک دی اور کہا کہ دوستی قربانی دینے کا نام ہے، قربانی لینے کا نہیں۔ بس میں نے اسی پل دوستی کی آواز پر لبیک کہا اور تمنا کی محبت کے لیے اپنی محبت کی تمنا سے دستبردار ہو گئی۔ اب فیصلہ قسمت نے کرنا تھا کہ اسے کیا منظور ہے۔ ہاں، ایک اور بھی تھا جو ہم دونوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتا تھا، اور وہ تھا مراد۔ وہ کس سے محبت کرتا ہے اگر وہ یہ بتا دیتا تو ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا، مگر وہ تو کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔
وہ شاید ابھی تک بچپن کے ساتھ کو ہی اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا، شاید جوانی نے اس کے دل میں ہمارے لیے جذبات کو بدلا نہیں تھا، یا پھر جوانی نے اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی ارمان نہیں ابھارا تھا، شاید اس کے دل پر ابھی محبت نے دستک نہیں دی تھی۔ میں نے سب کچھ تقدیر پر چھوڑ کر مراد کی محبت سے تمنا کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمنا نے اپنی محبت کا اظہار مراد سے تو نہیں کیا تھا، مگر اس کی ماں نے اس کی آنکھوں کی پسند اور دل کے ارمان کو بھانپ لیا تھا۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، بڑی باخبر ہوتی ہیں اولاد کے بارے میں، خاص طور پر بیٹیوں کے بارے میں۔ بیٹی کی نظروں اور چہروں پہ آتے جاتے رنگوں سے بیٹی کا دل کا حال اور ذہن میں آنے والے خیال تک جان لیتی ہے۔ اس لیے تمنا کی ماں یعنی میری خالہ نے اپنے شوہر سے مراد اور تمنا کی شادی کی بات کی۔ تمنا کے ابا یعنی میرے خالو نے اپنے بڑے بھائی یعنی تمنا کے تایا سے بات کی، اور یوں بات چلتی چلتی ان دونوں کی بات پکی ہو گئی۔ 1 مہینے بعد منگنی، اور منگنی کے 3 مہینے بعد شادی طے ہو گئی۔ منگنی ہوئی تو مجھے لگا کہ میری زندگی اب ختم ہونے کو ہے۔ جیسے جیسے ان کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے میں اندر سے مرتی جا رہی تھی۔ میں نے دوستی کے لیے اپنی محبت کی قربانی تو دے دی تھی، لیکن اب لگ رہا تھا کہ محبت کے لیے زندگی کی قربانی بھی دینا ہوگی۔ میرے دل کی بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں اسی بے قراری کی حالت میں اپنے رب سے دعا کرتی کہ اے میرے رب، مجھے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرما اور میرے دل کو چین و قرار دے۔ مجھے سنبھالے رکھ کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں، اور پھر محبت اور دوستی کے ساتھ ساتھ خاندان اور دنیا کی نظروں سے بھی گر جاؤں۔ وقت تو جیسے تیز رفتار ریل گاڑی کی طرح گزر رہا تھا کہ اب یہ گاڑی شادی والے دن کے اسٹیشن پر ہی جا رکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری سانسیں بھی رک جائیں گی، اور میری زندگی کا سفر وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے تمنا کو مائیوں بٹھایا گیا۔ مائیوں کا پیلا جوڑا اس نے کیا پہنا کہ میرے وجود نے پیلا رنگ اوڑھ لیا، بالکل ایسے جیسے مجھے پیلا یرکان ہو گیا ہو۔ شادی سے 1 دن پہلے مہندی کی رسم ہوئی تو تمنا کے ہاتھوں کی لالی دیکھ کر تو یوں لگا کہ میرے خون کی ساری سرخی زرد ہو گئی ہو۔ اگلے دن شادی تھی، ان دونوں کا نکاح ہونا تھا، اور پھر مراد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمنا کا ہو جانا تھا، اور مجھے بے مراد ہی مر جانا تھا۔ اس خیال نے اسی رات مجھے بستر مرگ پر جا لٹایا۔ میں شاید مر چکی تھی کہ ایک شور، ایک ہنگامے نے مجھے جگایا۔ مجھے لگا کہ مرنے کے بعد قیامت کا دن آ گیا ہے۔ آج سب کے اعمال کا حساب ہوگا، اور کسی کے ساتھ بھی رتی برابر ظلم نہ ہوگا، سب کے ساتھ پورا عدل و انصاف ہوگا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی اور ذرا ہوش و حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور تمنا کے گھر پر ہی ہوں۔ میری ماں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ پہلے مجھے پانی پلایا اور پھر بتایا کہ تمنا کے تایا نے مراد اور تمنا کی شادی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ میرے وجود میں اتنی طاقت ہی کہاں تھی کہ میں ایک دم سے کوئی اچھی یا بری خبر سن سکتی۔ میرے دل کو ایک دم سے جھٹکا سا لگا۔ یہ جھٹکا تمنا کی شادی مراد سے نہ ہونے کے دکھ میں لگا تھا، یا مراد کی شادی تمنا سے نہ ہونے کی خوشی میں لگا تھا؟ بہرحال میرے دل کو جھٹکا لگا تو میری طبیعت کچھ بگڑ گئی۔ میری ماں نے مجھے فوراً سنبھالا، 2 گھونٹ اور پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد میں نے دیوار کے ساتھ سر کو ٹکایا اور 2-3 گہری سانس لیے۔ اپنی ماں کو اپنی آدھ کھلی آنکھوں سے دیکھا، جو پریشانی کے عالم میں مجھے اپنی پوری کھلی اور آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شادی سے منع کرنے کی وجہ پوچھی تو ماں نے بتایا کہ مراد کا بڑا بھائی سراج ہے نا، اس نے اپنے باپ کو روکا ہے یہ شادی کرنے سے۔ میں نے کہا اس کی شادی تو 6 سال پہلے ہو چکی ہے، اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کو کیوں رکوا رہا ہے؟ ماں نے کہا کہ اس کے دونوں بیٹے بیمار ہیں، اس لیے اس نے یہ شادی رکوا دی ہے۔ میں نے کہا بچے تو بیمار ہو ہی جاتے ہیں، اس میں شادی رکوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ماں نے مجھے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اصل میں ڈاکٹروں نے اس کے دونوں بیٹوں کے ٹیسٹ کروائے، جن سے پتہ چلا ان دونوں بچوں کی جیسے جیسے عمر بڑھے گی ویسے ویسے یہ کمزور ہوتے جائیں گے اور بالآخر معذور ہو جائیں گے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ کزن میرج میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اس لیے مراد کے باپ نے یہ شادی رکوا دی ہے۔ اس نے کہا ہے ہم نے اپنی آنے والی نسل کو کمزور اور معذور نہیں ہونے دینا، اس لیے اس نے مراد اور تمنا کی شادی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو اب کیا ہوگا؟ شادی کی تو ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اور پھر تمنا کا کیا ہوگا؟ مراد کا کیا ہوگا؟
ماں نے کہا مراد کا بیاہ ہوگا اور کیا ہوگا۔ میں نے کہا پر ماں تو نے ابھی تو کہا کہ مراد کے باپ نے اس شادی سے منع کر دیا ہے۔ ماں نے کہا کہ اس شادی سے مطلب تمنا کے ساتھ شادی سے منع کیا ہے، پر شادی سے تو منع نہیں کیا۔ میں نے کہا ماں میں کچھ سمجھی نہیں۔ ماں نے کہا کہ مراد کی شادی آج ہی ہوگی۔ میں نے تڑپ کے پوچھا آج ہی ہوگی مگر کس سے؟ ماں نے کہا وہی بتانے کے لیے تو میں تیرے پاس بیٹھی ہوں۔ میں نے کہا ماں تو پھر جلدی بتانا۔ ماں نے کہا مراد کا باپ ہمارے گھر آیا تھا، اس کے ساتھ تمنا کا باپ اور خاندان کے اور بزرگ بھی تھے۔ اس نے ہم سے مراد کے لیے تیرا رشتہ مانگا تو میں نے فوراً ہاں کر دی، اور ماں کے منہ یہ الفاظ سن کر میں خوشی سے ماں کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ پتہ نہیں یہ آنسو مراد سے اپنی شادی ہونے کی خوشی کے تھے یا تمنا کی شادی مراد سے نہ ہونے کے غم کے تھے۔ ماں نے کہا میں جانتی ہوں کہ تو مراد سے محبت کرتی ہے، اسے دل و جان سے چاہتی ہے۔ مجھے تیری آنکھوں میں مراد کے لیے محبت صاف نظر آتی ہے۔ مراد کو دیکھ کر جو رنگ تیرے چہرے پر آتے جاتے تھے وہ تیری محبت کی غمازی کرتے تھے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تو تمنا کی محبت کے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہوئی تھی۔ چل اٹھ میری بیٹی، رب نے شاید تیرے دل کی تڑپ سن لی اور تیری محبت تیری تقدیر میں لکھ دی۔ چل اٹھ، آ میرے ساتھ، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے دلہن بناؤں گی۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ اٹھی اور ماں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ ماں نے مجھے نہانے کو کہا۔ جب میں نہا کر باہر نکلی تو تمنا اپنی دلہن والا سرخ جڑا لیے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ تمنا نے حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو میری طرف بڑھاتے ہوئے اپنا سہاگ کا سرخ جوڑا میرے سامنے کرتے ہوئے بولی، زویا، جس طرح دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، اسی طرح ہر سہاگ کے جوڑے پر پہننے والی دلہن کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس سہاگ کے جوڑے پر میرا نہیں تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ لے اب جلدی سے اسے پہن لے، میں خود اپنے ہاتھوں سے تجھے دلہن بناؤں گی، تیری پکی سہیلی ہوں، دوستی کو مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ یہ شادی بھی عجیب شادی تھی جس میں خوشیاں اور غم دونوں ہی برابر شریک تھے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی کی آنکھوں میں خوشی کے تو کسی کی آنکھوں میں غم کے۔ ہاں کچھ آنکھیں ایسی بھی تھیں جن میں خوشی اور غم دونوں کے آنسو تھے۔ ان آنکھوں میں میری اور تمنا کی آنکھیں سیر فہرست تھیں۔ میری اور مراد کی شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ میں امید سے تھی، تیسرا مہینہ چل رہا تھا۔ میری شادی سے لے کر اب تک تمنا میرے ساتھ بالکل پہلے کی طرح ہی ملتی تھی۔ اس کے چہرے، آنکھوں یا کسی بھی بات سے یہ نہیں لگا کہ اس کو میری شادی مراد سے ہونے کا ذرا سا بھی دکھ ہے، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ اپنی محبت کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ پہلی محبت، اور وہ جو بچپن کے دور سے گزر کر جوانی کا زینہ چڑھی ہو، اس کو کھو دینے کا دکھ تو جی جیتے ہی مار دیتا ہے۔ تمنا بھی بظاہر تو زندہ تھی مگر اندر سے مر رہی تھی، جس کا مجھے پوری طرح احساس تھا۔ وہ خوش تھی مگر اس کی خوشی غم کی اداس سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ ہنستی تھی لیکن اس کی ہنسی آہوں کے کندھوں پر سوار کسی جنازے کی طرح تھی۔ خالہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں کہ جلد ہی اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیں، مگر کیا اس حالت میں اس کی شادی کرنا اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے ٹھیک ہوگا؟ کیا وہ اس صورتحال میں شادی کر کے خوش رہ پائے گی یا اپنے شوہر کو خوش رکھ پائے گی؟ کیا وہ مراد کے سوا کسی اور سے شادی کر پائے گی؟ یقیناً نہیں۔ میں خالہ کو اس کی شادی کرنے سے روکنا چاہتی تھی مگر کیسے روکوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ایک راستہ مجھے دکھائی دیا۔ اگلے دن میں نے سارے خاندان کی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں خاندان کے چھوٹے بڑے سبھی لوگ شامل تھے۔ سب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ دعوت آخر کس خوشی میں ہے۔ میں نے سب سے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھیں اور یہ سمجھیں کہ آج کی یہ دعوت میری بڑی خوشی بلکہ سب سے بڑی خوشی میں ہے۔ مراد کے ابا نے کہا، بہو تو پھر جلدی بتاؤ کہ وہ خوشی کیا ہے؟ میں نے کہا بس 2 منٹ دیں، میں ابھی آتی ہوں اور آ کر آپ کو اپنی سب سے بڑی خوشی بتاتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور الماری سے اپنا سہاگ کا سرخ جوڑا نکالا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ میں نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا، لیجیے اب سب تیار ہو جائیں، میں آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔
میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ سہاگ کا جوڑا جو مجھے میری سب سے پیاری کزن، سب سے اچھی دوست، میری جان، میری تمنا نے مجھے دیا تھا، اب میں اسے یہ سہاگ کا جوڑا واپس دے رہی ہوں، اور یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح اس نے مجھے یہ جوڑا پہنا کر مراد کی دلہن بنایا تھا، بالکل اسی طرح میں یہ سہاگ کا جوڑا پہنا کر اسے بھی مراد کی دلہن بناؤں۔ میری بات سن کر سب کے سب حیران و پریشان ہو گئے۔ سب نے پہلے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ سب کے چہروں پر پریشانی اور حیرانی آیا تھی۔ سب سے زیادہ مراد اور تمنا حیران و پریشان تھے۔ مراد کے ابا بولے کہ بہو، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سب کچھ جانتی ہو، ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا ابا جی، ڈاکٹروں نے جو بھی کچھ کہا تھا وہ ان کے بچوں کے لیے کیا تھا۔ ان کی شادی سے ان کی صحت یا زندگی کو کوئی مسئلہ یا خطرہ تو نہیں ہے نا؟ اور رہی بات بچوں کی، تو وہ میں پیدا کروں گی، ان کو ان کے حصے کی خوشی سے کیوں محروم رکھا جائے؟ تمنا بچپن ہی سے مراد کو پسند کرتی ہے، اسے چاہتی ہے۔ مراد بھی اس سے شادی کرنے کی پوری طرح سے رضامند تھا۔ وہ تو ڈاکٹروں کی رپورٹ اور آپ کا حکم بیچ میں آ گیا۔ اگر اس صورتحال میں تمنا کی شادی کسی اور سے کر دی گئی تو تمنا کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی جس سے اس کی شادی کی جائے گی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں امید سے ہوں، لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان دونوں کی شادی کروا دیں۔ اگر تمنا کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی بھی خوش نہ رہ پاؤں گی اور نہ کبھی خود کو معاف کر سکوں گی۔ خاندان کے تمام بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور میری بات پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ میں نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی ایک گزارش اور کر دی کہ یہ شادی آج اور ابھی کر دی جائے، اس لیے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی تمنا نے 4 ماہ بہت اذیت میں گزارے ہیں اور میں اسے ایک پل بھی مزید کسی قسم کی اذیت نہیں دینا چاہتی، بلکہ میں اسے فوراً ہی اور ڈھیر ساری خوشیاں دینا چاہتی ہوں تاکہ اس کے دکھوں کا جلد از جلد کچھ مداوع ہو سکے۔ تمام بزرگوں نے میری یہ گزارش بھی قبول کر لی۔ میں نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں تمنا کو دلہن بناتی ہوں اور آپ لوگ مولوی صاحب کو بلوائیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ بارات کا کھانا تو پہلے ہی سے میں نے تیار کروا رکھا ہے۔ میں نے بڑی خوشی سے تمنا کو دلہن بنایا۔ تمنا کی امی میرے کمرے میں آئیں اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ان کو چوما اور بڑی محبت و عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ خالہ کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کے بھی آنسو تھے۔ خالہ نے ایک تشکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، سچی ہو سہیلی تو فریب نہیں دیتی۔ آج ہم تینوں کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے 4 بچے ہیں جو ہم تینوں کے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند اور توانا ہیں۔ اب ہم محبت کی مثلث سے نکل کر محبت کے ایک ہی مرکز پر ہیں اور ایک ساتھ ہی تینوں ایک ہی مدار میں گھوم رہے ہیں۔